عزیزان محترم، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، وہاں ایک بہت بڑی مخلوق فرشتوں کی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے اور وہ خالص روحانی مخلوق ہے۔ نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی چیز کے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسانی جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، حیوانی تقاضے ہوتے ہیں، اس سے بالکل پاک ہے، وہ خالص روحانی مخلوق ہے۔ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، وہ اسی حالت میں قیامت تک اور آگے آنے والی دنیا میں بھی وہ اسی حالت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مخلوق حیوان بنایا۔ حیوان کے تحت بھی ہزاروں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ حیوان مٹی سے بنے ایک جسمانی ڈھانچہ رکھتے ہیں، ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اپنی شہوت اور اپنے تقاضے پورے کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ضرورت پورا کرنے کا انتظام بھی فرما دیا۔ کسی بھی حیوان کو اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنی مخلوق کو بھوکا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ زمین پر اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نظم فرمایا ہے۔ حیوان خالص حیوانی مخلوق ہے، ان کے اندر روحانیت بالکل نہیں ہے، اور نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا مکلف بنایا ہے۔ ایک تیسری مخلوق ہے جنہیں اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اس دنیا میں آج تک جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشی، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مشرف جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام انسان کو عطا فرمایا، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے تقاضے پیدا فرما دیے۔ ایک طرف تو جہاں وہ ایک جسم رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر حیوانی تقاضے ہوتے ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھانا پڑتا ہے، پانی پینا پڑتا ہے، ایک عمر آتی ہے جس کے بعد اس کو نکاح کرنا پڑتا ہے۔ نکاح کے بغیر جو انسان زندگی گزارتا ہے، اور جس معاشرے نے بھی یہ راستہ اختیار کیا، وہ بے راہ روی اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو نکاح کے بغیر زندگی گزارتی ہے، حالانکہ ان کو اپنے انسان ہونے کا بھی دعویٰ ہے۔ انسان وہ ہے جو ان تمام تقاضوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روحانی تقاضے بھی رکھے ہیں، اس کے اندر ایک انسانی پہلو بھی رکھا ہے جس کی وجہ سے اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ کچھ اچھا کام کرے، وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اچھے اچھے کارنامے انجام دے، نیکی والے کام کرے۔ یہ انسان کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جس کے اندر حیوانی تقاضے بھی ہو، جو بھوک بھی جسے لگے اور وہ کھانا بھی کھائے، جو اپنے تمام تقاضوں کو پورا بھی کرے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے نورانی اور اپنے روحانی تقاضوں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ انسان کی جو تعریف ہے وہی یہی ہے کہ انسان ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر اسپریچول ڈیزائرز بھی ہے اور اس کے اندر مٹیریل ڈیزائرز بھی ہے۔ دونوں تقاضے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیے۔ اب جہاں انسان کسی ایک چیز سے ہٹتا ہے، مثلا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر کوئی حد سے زیادہ روحانی بننے کی کوشش کرے اور نکاح نہ کرے، کھانا پینا چھوڑ دے، تو وہ برباد ہو جائے گا، وہ ہار مان جائے گا، گمراہی کا شکار ہو جائے گا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور دوسری طرف اگر انسان یہ کرے کہ بالکل مٹیریل ڈیزائرز کو پورا کرے، صرف حیوانی زندگی گزارے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی تقاضے رکھے ہیں، عبادت بالکل نہ کرے، اچھے کام بالکل نہ کرے، تو وہ انسان بھی انسان نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر بھی صرف ایک ہی پہلو ہے، اور وہ ہے حیوانی پہلو۔ اسے حیوان کہا جائے گا، بلکہ بدترین حیوان کہا جائے گا، اس لیے کہ جو دوسرے حیوان ہیں ان کے اندر تو دوسرا پہلو بالکل نہیں ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ کھائے پیے اور اپنی زندگی گزارے،
لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کے لیے پیدا کیا. اگر وہ ان کاموں کو انجام نہیں دیتا ہے، اپنی روحانیت پر، اپنے دل پر، اپنے سکون کو حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، تو وہ انسان نہیں ہے. اسی انسان کو انسان باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام کے تمام احکامات نازل فرمائے. پورا قرآن کریم اور قرآن کریم کے اندر آنے والے سارے احکامات اسی انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے. اس لیے کہ انسان اپنی زندگی کس طرح گزارے گا یہ اسے بھی صحیح سے نہیں پتا ہو سکتا ہے. ہر کوئی اپنا اپنا راستہ، اپنا اپنا طریقہ اختیار کر لے، لیکن جس رب نے اور شفیق پروردگار نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، وہی وہ طریقہ اور راستہ بتا سکتا ہے کہ جس پر چل کر انسان صحیح زندگی گزار سکتا ہے. چنانچہ قرآن کریم پورا کا پورا انسانی زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور راستہ دکھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء وہ انسان کو انسان بن کر انسانی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے تھے. چنانچہ سارے احکامات اس انسان کو انسان بنانے کے لیے ہی دیے گئے ہیں.